بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرز۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ کچھ دن سے میری ویڈیو نہیں آ رہی تھی، اس لیے کہ میں بہت شدید بیمار تھی، ملیریا کا اٹیک ہو گیا تھا۔ ابھی تھوڑی طبیعت ٹھیک ہوئی ہے تو میں نے ویڈیو بنائی ہے۔ کائنڈلی اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ آج ہم آپ کے لیے ایک سبق آموز اور افسانوی قصہ لے کر آئے ہیں، ایک شخص کی چھوٹی بیٹی کا جو کیسے اپنے باپ کو چھوڑ کر چلی گئی، اور اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ اپنے باپ کو چھوڑ کر گئی۔ ایک شخص کی 3 بیٹیاں تھیں، اس کی تینوں بیٹیاں بہت ہی خوبصورت تھیں، لیکن چھوٹے والی سب سے خوبصورت تھی۔ ان کا باپ سوداگر تھا اور سوداگر کو اپنی سب بیٹیوں سے بہت پیار تھا۔ وہ بس اس چیز سے خوفزدہ ہوتا تھا کہ کہیں کوئی بیٹی اس کو چھوڑ کر نہ چلی جائے، اس لیے سوداگر نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک دن اپنی بیٹیوں سے پوچھے گا کہ وہ اس سے کتنا پیار کرتی ہیں۔ وہ یہی سوچتے ہوئے سب سے پہلے اپنی بڑی بیٹی کے پاس گیا۔ اس نے پہلے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو؟ بڑی بیٹی نے جواب دیا، بابا جان، میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں۔ باپ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اس بیٹی کو قیمتی سونے کی مالا دی، اور پھر وہ منجلی بیٹی کے پاس چلا گیا اور پھر اس سے بھی یہی سوال کیا۔ اس نے کہا، بابا جان، میں آپ کو پوری دنیا سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں۔ باپ نے اس سے بھی سونے کی اشرفیاں دیں۔ اب سوداگر اپنی تیسری بیٹی کے پاس چلا گیا۔ اس سے پوچھا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ اس نے کہا، میں آپ سے نمک کے برابر محبت کرتی ہوں۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ بادشاہ نے کہا، نمک تو انتہائی سستی چیز ہے۔ تو پھر سوداگر نے اسے غصے میں یہ کہہ دیا کہ مجھے پتا ہے کہ ایک دن تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی، اس لیے بہتر ہے کہ ابھی گھر سے چلی جاؤ۔ باپ کی بات بیٹی کے دل پر لگ گئی اور وہ رات کو کسی کو بتائے بغیر گھر سے نکل گئی۔ لڑکی ایک جگہ سے گزر رہی تھی جہاں بہت سی گھاس اگی ہوئی تھی، اور اس نے گھاس اپنے ہی لباس کے اوپر گھاس کا لباس بنا لیا تاکہ پہچانی نہ جا سکے۔ اس کے بعد وہ ایک بادشاہ کے محل کے پاس جا کے رک گئی کہ سنو کہ مجھے کچھ کام کی ضرورت ہے، کیا تم مجھے کام پر رکھ لو گے؟ مجھے سب کام آتے ہیں۔ سپاہیوں نے کہا، جاؤ بی بی، ہمیں کسی کام کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ پھر اصرار کرنے لگی کہ میرے لائے کوئی کام ہوگا محل میں۔ اس سے پہلے کہ کوئی انکار کرتا، ایک باورچی ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس سے شاید اس لڑکی کی بات سن لی تھی۔ اسے اس لڑکی پر ترس آیا۔ اس نے کہا، اس لڑکی کو اپنے ساتھ رکھ لیا کروں گا۔ باورچی نے اسے سارے کام سمجھائے اور اسے سونے کی جگہ بھی دکھائی جہاں اور بھی بہت ساری عورتیں رہتی تھیں۔ کسی کو اس کا نام تو نہیں معلوم تھا، اس لیے گھاس کا لباس دیکھ کر اس کا نام سب نے گسیاری ہی رکھ دیا۔ ایک دن محفل میں ہلچل مچی کہ بادشاہ ایک بہت بڑی تقریب کا انعقاد کر رہے ہیں، اس میں ہر کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ تمام عورتیں اپنے آپ کو سنوارنے میں لگ گئیں۔ جب تقریب کا دن قریب آیا تو گسیاری نے طبیعت خراب کا بہانہ کر دیا، کہا کہ طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے۔ پھر سب اس کو آرام کا کہہ کر چلے گئے۔ سب کے جانے کے بعد گسیاری اٹھی اور اپنے گھر والا پوشاک پہنا جو بہت ہی خوبصورت تھا، اور پھر اور تقریب میں چلی گئی۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ سب کی نظریں اسی کو دیکھ رہی تھیں۔ ہر کوئی تعجب میں تھا کہ اتنی حسین لڑکی کون ہے۔ وہاں بادشاہ کا بیٹا شہزادہ بھی موجود تھا، اور پھر شہزادے نے ساری تقریب گسیاری کے ساتھ ہی گزاری اور کسی کی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ پھر تقریب ختم ہونے سے پہلے ہی گسیاری واپس آ گئی، اور پھر اگلے دن سب نے گسیاری کو کہا کہ تم وہاں نہیں تھی، تمہیں وہاں ہونا چاہیے تھا۔ بادشاہ کا بیٹا ایک لڑکی پر لٹو ہو گیا تھا اور سارا وقت اسی لڑکی کے ساتھ رہا، تو گسیاری بظاہر اداس ہوئی۔ ہاں، کاش میں بھی وہاں جا سکتی۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ نے پھر ایک تقریب رکھی۔ اس بار گسیاری نے پھر وہی بہانہ لگایا کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو وہ نہیں جا سکتی، لیکن پھر سب کے جانے کے بعد پھر سے وہ ایک عمدہ لباس پہنا اور تقریب میں چلی گئی۔ شہزادہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور قیمتی انگوٹھی اسے تحفے میں دے دی، اور تقریب ختم ہونے سے پہلے ہی واپس آ گئی۔
दूसरी तरफ बादशाह का बेटा सौदागर की बेटी पर फिदा होकर रह गया था। इसने सोचा कि मैं अपने बाप से इसका जिक्र ज़रूर करूँगा। अब अगली तकरीब बादशाह के बेटे ने जानबूझकर रखवाई, लेकिन इसमें घसियारी ना आई और लेकिन बादशाह को कुछ भी मालूम ना था। इसलिए शहजादा परेशान होकर रह गया कि इसका पता कब और कैसे करें। जब घसियारी को पता चला तो उसने खुद साबूदाना बनाने की फरमाइश की और उसे इजाज़त दे दी गई। घसियारी ने साबूदाना बनाने के बाद वो कीमती अंगूठी जो उस शहजादे ने दी थी साबूदाने में डाल दी। अब शहजादा मेज़ पर बैठा साबूदाना खा रहा था। जब खाना खा चुका तो देखा कि प्याले में अंगूठी पड़ी है। वो अंगूठी पहचान गया और जल्दी से अपने मुलाजमीन को बुलाया। मुलाजमीन ने बताया कि घसियारी नामी मुलाजमा ने बनाई है। फिर उसने घसियारी नामी मुलाजमा को बुलाया। शहजादा पहचान ना सका घसियारी को, लेकिन जब घसियारी ने बोलना शुरू किया तो शहजादे को यकीन हो गया कि ये वही लड़की है जो तकरीब में मिली थी, जिस पे वो दिल हार बैठा था। फिर घसियारी ने सारा किस्सा शहजादे को बताया कि वो किस तरह महल में पहुंची। शहजादे ने घसियारी को बादशाह को बताया कि फिर इन दोनों की शादी कर दी गई। शादी में बहुत बड़ी तकरीब रखी गई और इस शादी में बड़े बड़े सौदागरों और अहदेदारों को बुलाया गया। घसियारी के बाबा भी इस महफिल में मौजूद थे। खाने का वक्त हुआ तो मेज़ पे हर तरह के लजीज खानों से भर दी गई, लेकिन जब सब खाना शुरू किया तो पता चला कि खाने में नमक ही नहीं है। घसियारी के बाबा ने बादशाह को मुखातिब होकर कहा। बादशाह कहने लगा, क्या हो गया सौदागर, सब सिर्फ नमक ही तो नहीं है, बाकी सब मसाले तो मौजूद हैं। ये सब सुनकर सौदागर की आंखों से आंसू जारी हो गए। बादशाह ने इसे ताज्जुब से देखा और पूछा कि आप रोने क्यों लग गए हैं? आज मैं अपनी बेटी की बात को समझ गया हूँ। खाने में नमक न हो तो हर चीज़ बेज़ायका हो जाती है, चाहे इसमें जितने ही कीमती मसाले क्यों ना हो, लेकिन नमक के बगैर खाना कुछ भी नहीं है। फिर सौदागर ने अपना किस्सा बादशाह को सुनाया कि किस तरह मेरी बेटी मुझसे नाराज़ होकर चली गई। तब से बहुत परेशान रहता हूँ। सौदागर ने अपनी बेटी का हुलिया बादशाह को बताया। फिर बादशाह ने घसियारी को बुलाया और अपनी बेटी को सलामत देखकर सौदागर की खुशी का ठिकाना ही ना था। सौदागर ने अपनी बेटी से माफ़ी मांगी और उसको गले से लगाया। और आखिर में सब व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिए कि मैं सेहतयाब हो जाऊँ, और कमेंट बॉक्स में दुआ के लिए कमेंट्स करें। शुक्रिया।